اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ حق مہر کے حوالے سے ایک پہلو ہے۔ حق مہر کے حوالے سے پرپوزیشن یہ ہے کہ اگر جو ہے حق مہر کے جو کہ حق مہر لکھا گیا ہو نکاح نامہ میں، اور اس کے علاوہ کوئی حق مہر اس نکاح نامے سے لکھنے کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی معاہدہ، کوئی تحریر کر لی جائے کہ جس میں عورت یہ کہے کہ جی میں اپنے حق مہر سے دستبردار ہوتی ہوں، میں اپنا حق مہر جو ہے جس سے عورت کا حق مہر ساقط ہو جائے، عورت کو اس تحریر کے ذریعے یہ شو ہو کہ عورت کو حق مہر نہیں دیا جائے گا یا عورت نے اپنا حق مہر جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، اس طرح کی کوئی بھی تحریر لکھی جائے تو ایسی تحریر کی قانونی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ کے 2024 میں ایک فیصلے کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ عورت کو حق مہر، آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ مرد کو حق مہر ہر صورت میں دینا پڑتا ہے۔ میں نے حق مہر کے حوالے سے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور میں نے ہر ویڈیو میں آلموسٹ ایک ہی بات کی ہے کہ ہمیشہ حق مہر، شوہر جو ہوتا ہے حق مہر کو فکس کرتے وقت، حق مہر لکھتے وقت، حق مہر مقرر کرتے وقت احتیاط کیا کریں، اتنا حق مہر لکھا کریں جتنا آپ آرام سے عورت کو ادا کر سکتے ہیں۔ کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ جی حق مہر مؤجل اور حق مہر غیر مؤجل۔ لکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اصل حق مہر مؤجل ہوتا ہے جو کہ دینا پڑتا ہے، اور حق مہر مؤجل جو ہے وہ نارملی جو تھوڑا سا حق مہر لکھ لیتے ہیں، اور حق مہر مؤجل کے طور پہ وہ اس میں کوئی پراپرٹی لکھ دیتے ہیں، پیسے لکھ دیتے ہیں نکاح نامے میں، اور ان کا صرف ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حق مہر غیر مؤجل ہے یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، صرف لکھنے کی حد تک ہے، دینا نہیں پڑے گا، اس سے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو اس وجہ سے بھی اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے وہی ہیں کہ جو حق مہر مؤجل لکھا جاتا ہے جو کہ وہ ادا کر دیتے ہیں شادی کے وقت، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی حق مہر ہے اور ہم نے وہ اس کو ادا کر دیا ہے۔ لیکن اب تو حق مہر کے حوالے سے بہت زیادہ سختی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے بہت زیادہ یہ فیصلہ جات آئے ہیں اس حوالے سے کہ حق مہر جو شوہر نے لکھ دیا ہے وہ مؤجل ہو یا غیر مؤجل ہو وہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ بلکہ اب تو سپریم کورٹ نے ایک دو قسم میں یہ جو ہے جرمانے بھی کیے ہیں کہ شوہر نے حق مہر نہیں دیا تھا اپنی بیوی کو، تو بیوی نے وہ دعویٰ دائر کیا، اس کے بعد کافی سال لگ گیا، تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ صرف شوہر بیوی کو حق مہر ادا کرے گا بلکہ 1 لاکھ روپے اس کا وہ جرمانہ بھی اس کو دے گا، یہاں تک سختی کر دی ہے۔ اس لیے حق مہر کے حوالے سے اور یہ سارے کیسلا آپ سے ڈسکس کرنے سے، آپ کو ان کے بارے میں انفارم کرنے کا صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں، کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حق مہر آپ نے نکاح نامے پہ لکھ دیا ہے وہ آپ نے عورت کو دینا ہی دینا ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ آج کا جو میں وہ کیسلا جو پیش کر رہا ہوں اس میں ایک تحریر بنا دی گئی تھی عورت کی طرف سے کہ جی اس میں عورت نے کہہ دی جی کہ میں نکاح نامہ میں تو حق مہر لکھا ہوا تھا لیکن وہ الگ سے ایک ایگریمنٹ بتا دیا گیا، ایک تحریر بنا دی گئی عورت کی طرف سے جس میں یہ لکھا گیا کہ جی عورت نے یہ مان لیا ہے کہ جی میں نے حق مہر وصول نہیں کرنا، وہ جو حق مہر میں نے نکاح نامہ میں لکھوایا تھا وہ ساقط ہو گیا، وہ یہی سمجھے کہ میں نے وصول کر لیا لیکن اس نے وصول نہیں کیا تھا۔ پھر بعد میں جب عورت نے اس کو کلیم کیا اور وہ جو ڈاکومنٹ ایگریمنٹ سامنے لایا گیا تو ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ اس میں جو ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسا جو بھی ایگریمنٹ ایسا ہوگا اس ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شوہر پابند ہے اس بات کا کہ اس نے جو حق مہر مقرر ہوا تھا، جو نکاح نامہ میں لکھا گیا تھا وہ اس نے دینا ہی دینا ہے۔ یعنی کہ اس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ ان آل رسپیکٹ، ہر لحاظ سے مرد نے جو حق مہر عورت کو دینا ہی دینا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کیا کریں، ہمیشہ حق مہر لکھنے سے اتنا ہی لکھا کریں جتنا آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن اتنی ہے۔ اگر کوئی آپ گھر یا پلاٹ لکھتے ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہے اور آپ بیوی کو دے سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو دیں گے اس کو بیوی کو۔ تو اس لیے یہ صرف ہوائی باتیں نہ سمجھا کریں کہ یہ صرف لکھنے کی حد تک ہے، لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ صرف لکھنے کی حد تک ہے، دینا نہیں پڑے گا، لیکن اب بہت زیادہ سختی کی گئی ہے حق مہر کے حوالے سے۔
اور یہ جو فیصلہ جو سپریم کورٹ نے 2024 میں کیا ہے، وہ یہ فیصلہ رپورٹ ہوا ہے PLD 2024 سپریم کورٹ صفحہ 291 پہ۔ تو اس میں یہی ہولڈ کیا گیا ہے کہ وہ عورت نے وہ بھی شخص ایک ایگریمنٹ لکھا بھی تھا، تحریر بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مرد اس بات کا پابند ہے کہ اس نے جو بھی حق مہر نکاح نامہ میں لکھا گیا تھا وہ عورت کو دے۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن حق مہر کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔